گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم ہوں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہم ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ رب الآخر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے سے ریلیٹڈ ہم بہت ہی پیارے پیارے پروگرام بھی دیکھتے ہیں، جس کا نام تو آپ کو معلوم ہوں گے، اتنے سارے پروگرام آ رہے ہیں، اور مدنی مذاکرہ بھی آ رہا ہے مدنی چینل پر، لیکن اس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں، اس پروگرام کا نام کون بتائے گا؟ چلیں ایان بھائی کی طرف مائک دیں۔ پیارے بچے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا چلیں، ان کی تائید کون کرتا ہے کہ یہی پروگرام کا نام ہے؟ جی ہاں، جس کا نام ہے پیارے بچے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کئی نبیوں اور کئی رسولوں کو بھیجا ہے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس سمجھتے چلے کہ ناظرین، اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے۔ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کا کام اولیاء کرام کرتے چلے آئے ہیں، الحمدللہ اب بھی کر رہے ہیں، اور انہی اولیاء کرام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کی کئی صدیوں بعد بھی دین اسلام اپنی سچی تعلیمات کے ساتھ موجود ہے، الحمدللہ۔ اولیاء کرام کے سردار یعنی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی خوب دین کی تعلیم کو عام فرمایا ہے، اور ہم اس بارے میں روز ہی کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں سنتے ہیں؟ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے؟ تو چلے پیارے بچوں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج بھی سنیں گے بہت کچھ۔ تو اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک اچھے انداز میں کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب کیسے کریں گے تلاوت قرآن پاک اچھے طریقے سے کیسے کریں گے؟ تو آپ داخلہ لے لیں مدرسۃ المدینہ میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں اچھے سے قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قواعد کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بہت اچھی قرات کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے، سوال کیا ہے؟ وہ کون سا شہر ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا؟ وہ کون سا شہر ہے جو حضرت
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا، وہ کون سا شہر ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا؟ آپ نے سوال کا جواب بھی بتانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کیوٹ سمجھے چلے کہ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ کیا میں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا چہرہ
माशाअल्लाह। आप हैं पीरों के पीर। बच्चों तेरी आवाज तो तेज निकाले हैं। आप हैं पीरों के पीर, आप वलियों के अमीर। काश मैं बन जाऊं पीर, तेरी जुल्फों का असीर। आ गए मुनकर नकीर, हो करम ए मेरे पीर, बख्शवा दो मेरे पीर। प्यारा 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 मेरा पीर, दम दमा दम दस्तगीर। मेरा पीर मेरा पीर, अच्छा अच्छा मेरा पीर, असमत वाला मेरा पीर, बेमिसाल और बेनज़ीर। सारे पीरों के हैं पीर, कौन है मेरा पीर? गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर। जी आज का सवाल है, वो कौन सा शहर है जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वजह से ज़्यादा मशहूर है? वो कौन सा शहर है जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वजह से ज़्यादा मशहूर है? चले एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम सीने फातिमा ताया है, मैं जाननो से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब बगदाद शरीफ दात इस्लामी जिंदाबाद। जवाब अभी हाँ ना कर दें या लास्ट में? कर देते हैं, कर देते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है औलिया क्या कहते हैं। गौसे आज़म पीरे पीरा, गौसे आज़म। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है औलिया कराम क्या कहते हैं। तो कौन कौन है हमारे साथ? उज़ैर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हो उज़ैर भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अनवार भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तैयारी कैसे हैं? मजबूत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी मजबूत है, चलें स्टार्ट करें।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है औलिया क्या कहते हैं। इस सेगमेंट में हम औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम की गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत और मोहब्बत के बारे में सुनेंगे। पिछली बार हमने हज़रत शेख अबुल हसन संजारी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान सुना कि किस खूबसूरत अंदाज में इन्होंने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का शान और मर्तबा बयान फरमाया। इसी तरह इस बार भी हम एक बुजुर्ग हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने आप गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान की है। जी तो हम बात कर रहे हैं हज़रत मूसा बिन माहीन अज़ूली रहमतुल्लाह अलैह की। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे ज़माने में लोगों से बेहतर है और हमारे वक्त में सुल्तानुल औलिया यानी वलियों के सरदार और सैयदुल आरिफीन यानी अल्लाह पाक की पहचान रखने वालों के सरदार हैं। आप मज़ीद फरमाते हैं कि मैं ऐसे शख्स का अदब कैसे न करूं जिसका आसमान के फरिश्ते भी अदब करते हैं। सुभान अल्लाह। देखा हमने हज़रत मूसा बिन माहीन अज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने किस कमाल अंदाज में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान फरमाई। वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा पक्का गुलाम बनाए, आमीन। वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बच्चों, हज़रत मूसा माहीन अज़ूली रहमतुल्लाहि तआला ने क्या कमाल फरमाया कि हमारे वक्त में सुल्तानुल औलिया यानी वलियों के सरदार और सैयदुल आरिफीन यानी अल्लाह पाक की पहचान रखने वालों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे उज़ैर भाई ने, अनवार भाई ने बहुत अच्छी नॉलेज दी। अल्लाह पाक आपके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दर्स। गौसे आज़म पीरे पीरा गौसे आज़म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप हमें दर्स सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह और इसका रसूल और ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। प्यारे बच्चों, इस आयत में लफ्ज़ वली युकुम आया है और लफ्ज़ वली के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, मगर उलमाए कराम फरमाते हैं इस आयत में लफ्ज़ वली के 2 ही मायने मुराद लिए जा सकते हैं। पहला माना मददगार, दूसरा माना महबूब, प्यारा दोस्त। इस एतबार से इस आयत में जो लफ्ज़ है इसका मायना ये होगा तुम्हारे महबूब, तुम्हारे दोस्त। दूसरा माना ये होगा तुम्हारे मददगार। सिर्फ़ और सिर्फ यही हस्तियाँ हैं। वो कौन कौन सी हस्तियाँ हैं? इस आयत में इन 3 हस्तियों का जिक्र है। अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, रुकू करने वाले, नेक सीरत कामिल मुसलमान। यानी अल्लाह पाक भी तुम्हारा मददगार है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारे मददगार हैं। और अल्लाह पाक की अता से, इसकी तौफीक से, इसकी दी हुई ताकत से नेक सीरत कामिल मुसलमान भी तुम्हारे मददगार हैं और सिर्फ यही मददगार हैं।
پیارے بچوں، الحمدللہ ہم غلامان رسول ہیں، غلامان اولیاء ہیں، ہم اللہ پاک سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور چونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کو بھی ہمارا مددگار بنایا ہے، لہٰذا قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کے محبوب بندوں سے بھی مدد مانگا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی مشکل آ جائے تو تمام ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگتے ہیں اور آپ کو پکارتے ہیں، اور آپ سے کیوں نہ مانگے، کیونکہ آپ تو وہی غوث، اور غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے مددگار ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، اس لیے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مجھے وسیلہ بنا کر اللہ پاک سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے، اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان پر رحمت اور ان کے صدقے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان پر رحمت بھیجے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کنز العرفان کیا ہے، یہ دوبارہ بتا دیں آپ۔ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اس کا ترجمہ کنز العرفان ہے نا، وہ آپ دوبارہ سنا دیں۔ ترجمہ؟ جی ترجمہ۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، ہم نے اتنی پیاری پیاری باتیں بھی سنی، تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ٹھیک ہے، اور آگے ہم نے دوسروں کو پہنچانا بھی ہے۔ چلے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت وقار شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ بابو کیا بتائیں گے آج ہمیں؟ کیا بتائیں گے جی بھائی؟ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ اور کون سا پروگرام جاری ہے؟ پیارے بچے اور غوث پاک۔ تو غوث پاک کی باتیں ہم سن رہے ہیں، پیاری پیاری سی۔ اور غوث پاک کون ہے؟ ولیوں کے کون ہیں؟ سردار۔ ولیوں کے سردار سمجھتے ہیں؟ سردار کیا ہوتا ہے؟ کون کون سمجھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے، صحیح بتانا۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ تو تھوڑے سے ہاتھ اٹھے ہیں، اتنے دن سے پروگرام ہو رہا ہے اور سردار ہی نہیں پتہ چلا۔ وہ دیکھیں، ان کو دیں بھائی، ان کا ہاتھ اٹھا تھا، مائک ادھر، چھوٹے والے دیکھیں، چھوٹے بچے کو پتہ چل گیا تو بڑے کو بھی پتہ امید ہے کہ چل گیا ہوگا، ہے نا بھائی؟ رائٹ ہینڈ سے لینا ہے، رائٹ ہینڈ سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی حیدر۔ زور سے نام بتا دیں۔ مائک کھلا ہوا ہے، آپ آواز کھولے تھوڑی سی مسکرا کے۔ آپ کا نام کیا بتائیں؟ نام علی۔ مسکراتے نہیں آپ؟ مسکراتے، اسمائل کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، چلے بھائی۔ اچھا، آپ سردار بتا رہے تھے، سردار کیا ہوتا ہے؟ نہیں بتا رہے بھائی۔ اور کون بتائے گا؟ سردار۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں بھائی، ان کو دیتے ہیں مائک۔ یہ ہوئی نا بات، ایک تو یہ اسمائل بھی کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، مسکراتے ہنستے مسکراتے۔ اپنا نام بتائیں پہلے تو۔ محمد انزلہ۔ زور سے بتائیں۔ انزلہ۔ ہاں، انزلہ بھائی ہیں۔ اب یہ بتائیں گے سردار۔ سردار وہ تھے جو ہمارے مالک ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتے ہیں؟ مالک ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، دیکھ لیں مالک ہوتے کون ہوتے ہیں؟ سردار۔ چلے اب میں بتاتا ہوں۔ سردار کچھ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، شاید بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ سردار مطلب ہیڈ، لیڈر، بڑے۔ جیسے یوں سمجھ لیں، ابھی ہمارا یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کے سردار ہیں کوئی؟ کون ہے ہمارے پروگرام کے سردار؟ یہ ہے نا آسان بھائی، لیڈر ہے نا بھائی، سب کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پروگرام کے سردار ہو گئے۔ سمجھ آیا؟ کچھ سردار یعنی ہیڈ، لیڈر، بڑا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کے بڑے ہیں نا۔ میں تو شریک ہونے آیا نا بھائی، اصل تو آپ ہوئے نا، روزانہ تو آپ ہی چل رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ خیر، تو سردار سمجھ گئے؟ تو غوث پاک کون ہے؟ ولیوں کے سردار۔ اب پتہ چل گیا، ولیوں کے
سردار ہیں اور ان کی ہم نے کچھ باتیں سننی ہیں. تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غوث پاک کی ایک بات ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ مجاہدہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مجاہدہ پھر مشکل ہو جائے اور ہماری کوشش ہوتی ہے آسان انداز سے بتائیں. مطلب مجاہدہ کہتے ہیں محنت کرنا, کوشش کرنا. کیا کرنا؟ محنت. ہم کوئی کام کرتے ہیں نا, اسکول کا کام کرتے ہیں, پیپرز ہوتے ہیں, تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اور اس کے لیے ایک اور ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں, مجاہدہ, سمجھانے کے لیے, یعنی محنت کرنا, کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہی کامیاب ہوتے ہیں نا. اگر آپ کا پیپرز ہوں, ابھی ہو بھی رہے ہوں گے شاید بعض کے یا ہونے والے ہوں گے, اور اس کے لیے آپ کوشش نہ کریں, سارا وقت آپ کھیلتے رہیں, گھومتے رہیں, سوتے رہیں, تو پھر جب پیپر سامنے آئے گا تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ چکر آنا شروع ہو جائے. اس ٹائم ہو سکتا ہے آپ کا سر گھومنا شروع ہو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا, کوشش. تو کوشش اگر کی ہوگی, آپ نے تیاری کی تھی, تو پھر جب پیپر آئے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پین اٹھائیں گے اور شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ نے کوشش کی تھی, آپ نے تیاری کی تھی. تو ہم جس کام کے لیے بھی تیاری کریں, کوشش کریں, اس میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب ہوتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے. تو اسی طرح نیک بننے کے لیے بھی ضروری ہے. کس کے لیے؟ اب ہم نیک بننا چاہتے ہیں, ہے نا بھائی, نمازی بن جائیں, اچھے بچے بن جائیں. کون سے بچے بن جائیں؟ تو اس اچھے بچے بننے کے لیے خالی ہم اچھے بچے بولتے رہیں اور دعا کرتے رہیں تو ایسے نہیں ہوگا. دعا ضروری ہے, دعا ضروری ہے, لیکن ساتھ میں کوشش بھی ضروری ہے. کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے. تو غوث پاک کی اگر ہم سیرت لائف پوری دیکھیں ہول, تو ہمیں نظر آتا ہے کوشش کرنا. کیا کرنا؟ کوشش. حالانکہ آپ تو پیدا ہی ولی ہوئے تھے, آپ پیدا ہوئے تھے نا, دنیا میں آئے تھے بائی برتھ, کہہ لیجئے بائی برتھ آپ ولی تھے, کیسی بات ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑی نمازیں پڑھتے تھے, نیکیاں کرتے تھے, اور راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرتے تھے, قرآن پاک پڑھتے تھے. تو آپ کی زندگی کا اصول ہمیں کیا نظر آیا کہ آپ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. کس کام میں؟ عبادت میں. کس میں؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم سچے ہو جائیں تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ہم چاہتے ہیں کہ نماز والے ہو جائیں, نمازی ہو جائیں, تو اس کے لیے سستی کو ہٹانا پڑے گا, شیطان کو. ہاں, وہ تو کوشش کرے گا, ہم بھی کوشش کریں. وہ کہے گا نہیں جھوٹ بولو, ہم بولیں نہیں سچ کہنا ہے, ہم سچ بولو. وہ بولے گا مارو, ہم کہیں نہیں معاف نہیں. ہاں, وہ ہر طرح سے ہمیں برائی کی طرف لے جائے گا اور ہم کدھر آئیں؟ اچھائی کی طرف. تو غوث پاک کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے کہ شیطان آپ کی طرف بھی آتا تھا, آپ کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتا تھا, پر آپ ہٹتے نہیں تھے, بلکہ کوشش کرتے تھے, نیکی کے کام کرتے تھے. اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی تو ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. مطلب یہ کہ جو کوشش کرتا ہے نیک بننے کی, اچھا بننے کی, تو اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. تو کوشش ہمیں کرنی ہے, پھر انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں. کچھ بچے تو سننے کی بھی کوشش نہیں کر رہے, ادھر ادھر ان کی توجہ ہے, گھوم پھر رہے ہیں. تو ایسے تو چلے گا نہیں. کم سے کم اچھی باتیں سنیں تو صحیح, پھر سنیں گے تو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. تو کس کی باتیں سن رہے تھے ہم؟ ہاں, کہ غوث پاک کی ہمیں سیرت سے جو بات پتہ چلتی ہے. اور 11ویں شریف آنے والی ہے جی, آنے والی ہے نا, کب آئے گی؟ پیر کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو غوث پاک کی 11ویں میں ہم نے دھوم دھام سے بنانی ہے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے جاری ہیں نا, رات کو ہوتے ہیں, رات کو مدنی چینل گھر پہ آتا ہے جی, امیر اہل سنت کے مذاکرے ہوتے ہیں, تو وہ سنیں گے. امیر اہل سنت کی صحبت رہے گی, ان کی باتیں ہوں گی اچھی اچھی پیاری پیاری, تو ہم کیا بن جائیں گے انشاءاللہ؟ نیک اچھے بچے. کون سے بچے؟ اچھے بچے. جی بھائی سردار صاحب. جی تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے اتنی اچھی اچھی باتیں سنی, چلے کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام احمد رضا ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب بغداد شریف ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین, جزاک اللہ خیرہ. آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی نیکسٹ. نانا محمد رتانی ہے, میں جاپو سے بات اللہ واللہ مصطفیٰ تدبو میں بہت دے دے مت پھڑ والے حوالہ تھلڈا
سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ. آپ کے سوال کا جواب ہے بغداد شریف. ارے ماشاء اللہ بغداد شریف، آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ. جی تو پیارے بچوں آج کا سوال تھا وہ کون سا شہر ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا، اور جواب ہے بغداد شریف. تو اب کس سیگمنٹ لینا چاہیے؟ چلیں پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. یہ سیگمنٹ بھی آپ کا ہے باپو؟ جی ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے سیگمنٹ کے لیے. اور کون سا سیگمنٹ ہے بھائی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی آواز علیہ کم کے کم ہے القابات. کیوں بھائی؟ آواز سنبھال کے رکھنی ہے آپ لوگوں نے، یوز ہو جائے گی. غوث پاک کے القابات. اور پیارے بچوں ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ اچھے انداز سے، پاؤں سیدھے کر کے اور دامن آگے رکھ کے. ٹھیک ہے؟ ہاں یہ اچھے انداز سے، یہاں بھی اس کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے؟ ہر جگہ. اور جہاں جائیں اس میں توجہ ہونی چاہیے اور مسکراتے رہنا چاہیے. کچھ بچے ایسے دیکھ رہے ہیں، کچھ مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو مسکرانے سے پتہ چلتا ہے کانفیڈنس بھی ہے آپ کا اور اچھا بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال القابات. القاب مینس جیسے آپ کی جو اچھی اچھی کوالٹیز تھی نا، وہ کوالٹیز والے آپ کے نام آپ کو ہم بتاتے ہیں. ایک آپ کے لیے نام کہا جاتا ہے قندیل نورانی. کیا کہا جاتا ہے؟ قندیل نورانی. اسکرین پر بھی آ رہا ہے. قندیل نورانی. وہ دیکھیں آ گیا، اسکرین پر آ گیا. اس پہ زیر زبر پیش بھی لگا ہوا ہے. قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر. سب نے بتانا ہے. اور نون کے نیچے، نیچے نہیں اوپر نیچے کچھ ہے ہی نہیں. نون ساکن ہے. نون ساکن. ہاں بھائی وہ دکھائیں، غائب ہو گیا پھر چلے گیا. ہاں نون ساکن ہے، سب نے بولنا ہے. اور پھر دال کے نیچے تو کیا بنا؟ قندی. اور یا کیا ہے؟ ساکن. تو قندی. لام کے نیچے تو کیا بنا؟ قندیل. مائک میں قندیلی. زور سے. قندیلی. زبردست یار، آپ تو بڑے اچھے. کیا نام کیا آپ کا؟ حنزلہ. حنزلہ. زبردست. جتنا پڑھایا اتنا ہی بتایا انہوں نے. قندیلی یعنی قندیلے. اردو انداز میں بول رہے ہیں نا، آپ نے عربک انداز میں بتایا. لام زیر لی تو قندیلی ہو جائے گا، لیکن اردو میں مجہول پڑھتے ہیں تو بنے گا قندیلے. ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے ہے نورانی. کیا ہے؟ نورانی. غوث پاک قندیل نورانی ہے. کیا ہے؟ قندیل. ہاں قندیل نورانی. اب یہ لفظ تو سنتے ہوں گے مشکل ہے، تو مشکل باتوں کو ہم آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے یہ پروگرام ہے، اسی لیے بچوں کا چینل ہے. قندیل کہتے ہیں فانوس کو. کس کو کہتے ہیں؟ فانوس. فانوس. فانوس دیکھا ہے کسی نے؟ اب فانوس بھی مشکل ہو جائے گا پھر. فانوس نہیں پتا؟ مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات وہ بیچ مسجد میں چھت پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت سا. آیا ذہن میں؟ آیا فانوس چھت پہ ایسے لٹکا ہوتا ہے، اس میں لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جھومر بھی. جھومر. ہاں جھومر بھی شاید کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس پہ بڑی لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں اور شیشے وغیرہ کا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قندیل. کیا کہتے ہیں اسے؟ قندیل. یہ یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں. قندیل کہیں اور بھی یوز ہو نا تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے. تو قندیل کسے کہتے ہیں؟ فانوس کو. اور نورانی. نورانی ہوتا ہے نور، روشن، لائٹ والی. ٹھیک ہے؟ نورانی مینس روشن. نورانی مینس روشن. جیسے لائٹ جل رہی ہے تو یہ لائٹ کیا ہے؟ روشن ہے. ٹھیک ہے؟ تو قندیل نورانی یعنی روشن فانوس. روشن فانوس. سمجھ میں آیا؟ کچھ آیا، کچھ اوپر سے چلا گیا، کسی کو آیا، کسی کو سکتا ہے نہیں بھی آیا، لیکن سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. تو غوث پاک قندیل نورانی. اب انشاءاللہ یہ لفظ آئے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ قندیل مطلب آپ بڑے روشن تھے، مطلب مراد یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے بہت فائدہ ہوتا تھا لوگوں کو. ٹھیک ہے؟ پھر اور مشکل ہو جائے گا زیادہ آسان کرنے میں بھی. ایک اور آپ کا ہے امام الاولیاء. کیا ہے؟ امام الاولیاء. ہاں امام الاولیاء. کیا ہے؟ امام الاولیاء. اولیاء کے سردار. امام الاولیاء مطلب اولیاء کے سردار. ہاں یا امام ہی کہہ لیں. اولیاء کے امام. امام تو پتہ ہے نا، امام صاحب کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پر آگے ہوتے ہیں. ہاں جو آگے ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ امام. تو یہ اولیاء کے امام ہیں. ابھی ان کے پیچھے بھی ولی نماز پڑھتے تھے، ظاہر ہے ولیوں کے سردار ہیں. ولی بھی آپ کے جو ہے وہ ولی آپ کے پیچھے یوں بھی کھڑے ہوتے تھے، ویسے مینز یعنی سردار. ٹھیک ہے؟ آپ ولیوں کے بھی بڑے ہیں. امام جو ہوتا ہے آگے ہوتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں. تو آپ ولیوں کے بھی سردار ہیں، ان کے بھی امام ہیں، اور ولیوں سے
افضل ہیں اور ولیوں سے افضل ہیں، تو ہو گئے آپ امام ہاں، اور ایک اور لقب ہے شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، وہ دیکھیں لکھا آ گیا شیخ الاسلام، اسلام کے شیخ، مطلب ہوگا اسلام کے شیخ، یعنی اسلام میں بڑے، آسان یوں سمجھ لیں اسلام میں بڑے، کیونکہ آپ نے بڑا اسلام کا کام کیا، دین کا کام کیا، تو آپ اسلام میں ایک بڑے لیڈر ہیں، بڑی حیثیت ہے آپ کی، تو اس لیے آپ ہوئے شیخ الاسلام۔ ٹھیک ہے بھائی، تو کون کون سے لقب سنے ہم نے؟ اب یہ کون دہرائے گا جلدی سے؟ ہاں جلدی، وہ بتا رہے ہیں بھائی، جلدی مائک دیں بھائی، مائک تیزی سے پہنچا دیں، مسکرا کے بتانا ہے۔ قندیل نورانی، مطلب کس کو پتا ہے مطلب؟ کون بتائے گا؟ روشن فانوس۔ ارے واہ زبردست، روشن فانوس، بہترین جی۔ اور شیخ الاسلام، صحیح ہے، اس کا نہیں آتا، مطلب نہیں پتا، چلے اسلام کے لیڈر یوں کہہ لیں، شیخ الاسلام کے لیڈر۔ ہاں، اور چلیں اور کون؟ آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ تو ماشاءاللہ ہوسٹ ہیں آپ جی۔ جو چھوٹے بچے بڑے بچے، اس کا مطلب ہے سب اوپر گیا سان بھائی، اتنا ہم نے بتایا، کوئی دہرا ہی نہیں رہا جی۔ یہ دیکھیں، یہ اگر سمجھ آ گئے تو جی اچھی بات، اگر دو بھی سمجھ آ گئے۔ ہاں یہ بات ہے، کسی کو سمجھ میں آیا جی۔ شیخ الاسلام، ہاں شیخ الاسلام تو بتا دیا، ایک اور تھا امام الاولیاء، کیا تھا؟ امام الاولیاء۔ ہاں، اس کا مطلب ہاتھ اٹھایا آپ نے جی، جلدی، ولیوں کے امام، ولیوں کے امام، امام الاولیاء، ولیوں کے امام۔ تو یہ تین ہم نے لقب سنے، کچھ یاد ہوئے، کچھ شاید نہیں ہوئے، لیکن بہت سارے بچے گھروں پر بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کو بھی تو فائدہ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آتا جائے، ہے نا؟ تو سنتے رہنا ہے جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے ہلکا بات سیکھے بھی، ان کے میننگ بھی سیکھے۔ چلے پروگرام میں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ میں ہوں محمد فراز اتاری کراچی سے، آج میں آپ کو منقبت غوث اعظم سناؤں گا۔ دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، تجلی ہی تجلی، روشنی ہی روشنی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، سرکار غوث اعظم نصر کرم خدارا، خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، وہ سلوارا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ تو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارے سوال اور بڑوں کے جب آپ کا سوال اور بڑوں کے جوابات۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ جی، تو یہاں سے بچے سوال پوچھیں گے اور وقار شاہ صاحب اس کا جواب دیں گے۔ تو پہلا سوال کون کریں گے؟ چلا ایان بھائی، مائک دیں ایان بھائی کو جلدی سے۔ آج میرا سوال ہے 11ویں شریف منانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے سوال ہے آپ سے؟ مجھ سے؟ آپ دیکھ ادھر رہتے نا، میں نے کہا 11ویں شریف منانے کا کیا مطلب ہے؟ 11ویں شریف مطلب ہوتا ہے جو مہینہ ہے نا، یہ کون سا مہینہ پتہ ہے پیارے بچوں؟ کون سا مہینہ موجود ہے ہمارے درمیان؟ ربیع الاخر۔ اس کی تاریخ ہے 11، کیا ہوتی ہے؟ 11۔ اور 11 تاریخ کو ہم مناتے ہیں جو ولیوں کے سردار ہیں، جنہیں کہتے ہیں ہم غوث پاک، اور نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا عرس مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں ہم؟ عرس، یعنی اس ڈیٹ کو آپ کا وصال ہوا تھا، آپ کا انتقال ہوا تھا، تو اس نسبت سے ہم اس دن جو ہے وہ آپ کی یاد کی محفلیں سجاتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے، آپ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ 11ویں منانا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 11ویں۔ ہاں، اور اچھا یہ ماہانہ بھی کرتے ہیں بعض لوگ، ہر مہینے کی کس تاریخ کو؟ 11 تاریخ کو، اس میں بھی 11ویں کرتے ہیں۔ تو جب سنیں نا آپ 11ویں ہیں، آج کیا ہے؟ 11ویں ہے، تو ذہن میں کیا آئے گا؟ بریانی ہے؟ نہیں؟
ہوتا ہے نا 11ویں ہے بھائی بریانی ملے گی ایسے کچھ ہوگا تو اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے ولیوں کو یاد کرتے ہیں پھر ہم انہیں ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں ایصال ثواب مینس کچھ بھی اچھے کام کیے تلاوت کی اور کھانا وغیرہ پکایا. کھانا کھلانا اچھا بات ہے نا کھانا کھلانا اچھی بات ہے تو وہ ہم کھانا کھلاتے ہیں مسلمانوں کو اور اس ساری نیکیوں پہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. اور یہ ثواب ہمیں کس سے کنہیں بھیج دیتے ہیں ہم؟ غوث پاک کو. کنہیں بھیج دیتے ہیں؟ غوث پاک کو. تو اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. کیا کہتے ہیں؟ ثواب تھا ہمارے پاس ایصال کر دیا وہ ہم نے بھیج دیا ہم نے بھیج دیا تو کہلائے گا یہ ایصال ثواب. اچھا اس میں یہ نہیں کہ ادھر بھیج دیا تو ہمیں نہیں رہا ہمیں بھی ملے گا ہمیں بھی ہمارے پاس بھی رہے گا اور ان کو بھی چلا جائے گا. تو یہ کیا ہوتی ہے 11ویں. کیا ہوتی ہے 11ویں. سمجھ میں آیا کچھ آیا کچھ نہیں آیا. اچھا سمجھ میں آیا تو بولنا چاہیے آیا. وہ بولنے سمجھ میں آیا آپ نے بول با آیا بھلے آیا نہ ہو بعد میں پوچھیں بتاؤ تو پھر وہ کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے بھی تو جھوٹ بھی ہو جائے گا نا. ہاں کہ آپ کو آیا ہے نہیں اور آپ بول رہے ہیں. اور یہ کلاس میں بھی بہت ہوتا ہے. ٹیچر کہتے ہیں سمجھ میں آیا سارے بچے کیا کرتے ہیں یس یس سر اور وہ سر کہتے ہیں ذرا بتانا بچے تو پھر بچے یوں ہوتے ہیں تو سب یس سر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آیا تو یس ورنہ نو سر. پھر سر دوبارہ بتائیں گے یا کم سے کم پوچھیں گے تو نہیں. جی اور کون ہے ماشاء اللہ اور کوئی سوال کریں گے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں جس پر چھوٹے بچے بھی عمل کر سکیں. چھوٹے بچے بھی عمل کر سکیں. غوث پاک جا رہے تھے علم دین حاصل کرنے. سنا نا واقعہ غوث پاک کہاں گئے تھے پہلے؟ آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر گئے تھے کیا کرنے؟ علم دین حاصل کرنے. تو ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں. پھر ان کو ان کی امی نے کیا بولا تھا کیا نہیں بولنا؟ جھوٹ نہیں بولنا. ہاں تو پھر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. تو دو باتیں سیکھ لیں علم حاصل کرنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا. اور بہت ساری ہیں یہ دو انشاءاللہ ہم بھی آرام سے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر چاہیں کوشش کریں تو. جی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی. اور آج کا سوال تھا وہ کون سا شہر ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا؟ اور جواب ہے بغداد شریف. نعروں کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. ایک نعرہ لگا لیتے ہیں دم دمادم دستگیر دستگیر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم ہوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.